اور اسی طرح سر کے اوپر لوہے کی ٹوپی لے لی جاتی تھی جس کو آہنی خود کہتے ہیں، اور وہ مغفر عربی زبان میں وہ سر کے اوپر لے لی جاتی تھی، اس کے نیچے بھی یہاں اس طرح سے لوہے کے چین نیچے آ رہے ہوتے تھے تاکہ جو ہے وہ گردن کے اوپر بھی کوئی چیز ایسی نہ لگے۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے کہ یہ سارے لباس اگرچہ انسان نے اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے خود بنائے ہیں، لیکن یہ ان سب میں اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کی نشانیاں۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ نے دی ہوئی، یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو تم کبھی گن نہیں سکتے۔ تو ان میں سے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، کذالک یتم نعمتہ، اس طرح اللہ اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نعمت کذالک یتم نعمتہ علیکم، اس طرح اللہ تمہارے اوپر اپنی نعمتیں مکمل فرماتا ہے، لعلکم تسلمون، اللہ اکبر، تاکہ تم مطیع اور فرما بردار بن جاؤ۔ مسلمون، مسلم کا معنی ہوتا ہے مطیع اور فرما بردار ہو جانا یا اپنے آپ کو سپرد کر دینے والا، مطیع اور فرما بردار ہونے والا یا اپنے آپ کو سپرد کرنے والا، مسلم مان لینے والا۔ اسلم یسلم اسلام، اس کا معنی ہے سپرد کر دینا، اس کا معنی مطیع اور فرما بردار ہونا بھی ہے، ایک ہی بات۔ تو لعلکم تسلمون، تاکہ تم سر تسلیم خم کر دو، تاکہ تم جھک جاؤ اپنے اللہ کے سامنے۔ یہ ساری نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے، ما فی الارض جميعا، زمین کی ہر چیز اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ اور یہاں فرمایا وَكَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، یوں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اتمام کرتا ہے تمہارے اوپر، نعمتیں مکمل دی ہیں۔ اور اگر اس کو دیکھو اور غور کرو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دینے والے کے لیے، عطا کرنے والے کے لیے شکر کے جذبات پیدا ہوں گے، خالق و مالک کے لیے، اور جو ہمارا قادر مطلق اللہ ہے اس کے لیے دل میں شکرانے کے جذبات پیدا ہوں گے۔ وہ شکرانے کے جذبات ہی ہیں جو انسان کو اطاعت اور فرمانبرداری پر مجبور کرتے ہیں، لعلکم تسلمون، تاکہ تم اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دو، اس کے یعنی اس کو یوں کہہ لیجئے کہ کمپلیٹ سبمیشن کر دو، پوری طرح اپنے آپ کو سبمٹ کر دو اپنے اللہ کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی لوگ منہ پھیرتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اسی ساری نشانیاں ہر طرف جو نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھ کر بھی لوگ منہ پھیرتے ہیں، اپنے اپنے نظریات پر رہتے ہیں، شرک بھی کرتے ہیں اور مختلف قسم کے جو خرافات ہیں وہ بھی کرتے ہیں، اپنے بنائے ہوئے دین پر چلتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی منہ پھیرتے ہیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے واضح طور پر۔ فَإِنَّمَا، پس سوائے اس کے نہیں، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آپ کے ذمے بلاغ ہے، پہنچا دینا ہے، المبین، واضح طور پر۔ جب آپ نے واضح طور پر پہنچا دیا تو گویا آپ کا فریضہ ادا ہو گیا، آپ نے اپنا کام مکمل کر لیا، اور آپ کو یعنی یہ پیغام پہنچا دیں ان کو، کائنات کی جو آفاق و انفس کی نعمتیں ہیں ان کی طرف توجہ دلا دیں۔ اگر وہ توجہ کر کے مسلمون ہو جاتے ہیں، لعلکم تسلمون، کمپلیٹ مکمل طور پر اپنے اللہ کے سامنے سبمٹ کر دیتے ہیں، اپنا آپ سپرد کر دیتے ہیں، تو وہ بچ جائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر بھی منہ پھیرتے ہیں اور ساری نشانیاں دیکھ کر بھی ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی یا وہ اس طرف آنا نہیں چاہتے، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے واضح طور پر۔ اللہ اکبر۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ خوب پہچانتے ہیں۔ یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو خوب پہچانتے ہیں، ثم ینکرونہا، پھر بھی انکار کرتے ہیں، پھر بھی اس طرح توجہ کرتے ہیں جیسے یہ پہچانتے ہی نہیں، اس طرح سے پریٹینڈ کرتے ہیں، اس طرح سے بناوٹ کرتے ہیں۔ ثم ینکرونہا، ایسا نہیں ہے کہ ان کو اللہ کی نعمتیں ان کی پہچان نہیں ہوتی یا ان کو تفہیم حاصل نہیں ہوتی،
کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں انسان کو پوری تفہیم حاصل نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر، اس کے لاشعور کے اندر اور فطرت کی گہرائیوں کے اندر اللہ نے توحید کا شعور رکھا؟ وہ ہونے کے باوجود ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات، اس جو ہر شخص کے اندر جو فطری شعور ہے اس کی تصدیق کرتی ہے ہر نشانی جو کائنات میں ادھر ادھر ہے. لیکن اگر انسان ان نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہ کرے، جیسے فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں جس پر ہر وقت یہ گزرتے ہیں، اللہ اکبر، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ اس کی طرف دھیان نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے. اللہ توجہ کریں تو پھر ان کو پہچان ہو، اور پہچان ہو تو پھر خالق کا شکر ادا کریں. اس لیے کہ دل میں جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور شکر کا جذبہ اللہ کی حمد پر مجبور کرتا ہے، اور انسان کہہ اٹھتا ہے الحمدللہ، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ جناب دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے ظاہری اسباب جو کچھ بھی ہوں، الحمدللہ، اصل تعریف تو اللہ کے لیے ہے. اگر انسان یہ کہے اور کسی بھی دنیا کی حیرت انگیز چیز کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے کہ اللہ کے پاس ہے جو کچھ ہے، وہی جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی قوت اور طاقت کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے، ہر خوبصورت چیز کو دیکھ کر بنانے والے کی طرف دھیان ہو، ہر اہم چیز کو دیکھ کر بنانے والے کی طرف دھیان ہو، اگر انسان اس طرح کا رویہ رکھے تو پھر وہ وحدانیت الہ کی طرف آئے گا، اور پھر وہ توحید پرست اور موحد کہلا سکتا. وگرنہ نشانیوں کو دیکھ کر ایسے اگنور کر کے گزر جانا، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور سب لوگ یہ کرتے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. فرمایا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرون. اب یہ اس کے اولین جو مصداق ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں لیکن زبان حال سے یا زبان قال سے انکار کر دیتے ہیں، ایسے بناوٹ کرتے ہیں، ایسے پوز کرتے ہیں جیسے پہچانتے ہی نہیں، انہوں نے پہچانا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. حقیقت بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثریت ناشکروں کی ہے، کفر کرنے والوں کی ہے. اللہ کے ساتھ وہ شکر نہیں کرتے اللہ کا. اب رویہ تو شکر کا ہونا چاہیے تھا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے راستہ تو بتا دیا تھا، ساری نعمتیں دے دیں، انسان کو وجود بخش دیا، شعور عطا فرما دیا، اور اس کو راستے دونوں بتا کے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اس کو راستے بتا کے اما شاکرا و اما کفورا، چاہے یہ شکر کرنے والا بن جائے اور چاہے یہ کفر کرنے والا بن جائے، نا شکرہ بن جائے. تو فرمایا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. اکثریت اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے، اللہ کی نعمتوں کی پہچان کرنے کے باوجود اللہ کے ناشکرے، ناشکری کی زندگی گزار رہے، اور اسی کو کفر کی زندگی کہتے ہیں. تو فرق کیا ہے اس میں؟ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ شکر کی زندگی اور کفر کی زندگی بس اتنا فرق ہے کہ شکر کی زندگی یہ ہے کہ اگر مالک کی پہچان ہو جائے اور خالق کے جو عطا فرمانے والا ہے، جو معطی ہے، اس کی طرف توجہ ہو جائے تو انسان اپنی اللہ کی دی ہوئی ساری صلاحیتیں، اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتیں پھر اسی کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی کوشش کرتا. جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کی مرضی سے گزارنے کی کوشش کرتا ہے، استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ وہ زندگی ہے جس کو عملی طور پر شکر کی زندگی کہتے ہیں. اللہ نے زبان دی ہے، کوئی کلمہ ایسا منہ سے نہ نکلے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے. ہر وقت انسان اس کوشش میں رہے کہ زبان سے وہ کلمہ نکلے جس سے اللہ راضی ہو سکتا ہے. اللہ سماعتوں سے صرف وہ چیز ٹکرائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتی ہے، اور اللہ کی ناراضگی کی کوئی بات سماعتوں سے نہ ٹکرائے. علی ھذا القیاس، جتنی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، جتنی ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کے اندر نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کا شکر یہ ہے عملی طور پر انسان اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے. اور قولی شکر یہ ہے کہ زبان سے الحمدللہ کہتا رہے، جہاں بھی
موقع ملے، جہاں بھی کوئی نعمت کا احساس ہو. اب ظاہر ہے نعمت کا احساس کی بات ہے، وگرنہ نعمتوں میں تو کمی نہیں ہے. ہر چیز کے ہر انسان کو اتنی نعمتیں میسر ہیں. جو آدمی اپنے آپ کو اس دنیا کا محروم آدمی سمجھ رہا ہے، اور وہ بھی اگر گنے تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ اکبر. تو فرمایا پہچان تو سب رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اللہ اکبر. یعرفون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں. ثم ینکرونها، پھر بھی ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پہچانا ہی نہیں اس کا، پھر بھی انکار کرتے ہیں عملی طور پر، یا زبان حال سے یا زبان قال سے. عملی طور پر یا قولی طور پر انکار کرتے ہیں. واکثرهم الکافرون، اور ان میں سے اکثریت، واکثرهم الکافرون، ان میں سے اکثریت کافروں کی ہے، ناشکروں کی ہے. اللہ اکبر. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. آپ دیکھیں انذار، فوراً یہ نعمتیں، یہ ہر چیز، یہ زندگی اللہ نے جو عطا فرمائی ہے، لمحہ لمحہ ہم یا جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا جہنم کے قریب ہو رہے ہیں. نتیجہ آخرت کو ملے گا. یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. تو یہ دار الامتحان اور دار العمل سے جب ہم وہاں جائیں گے آخرت میں، فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا. اس دن، اور اس دن یعنی قیامت والے دن، نبعث، ہم اٹھائیں گے، من کل امت شہیدا، ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے. اللہ اکبر. ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر وہاں کافروں کو اجازت نہیں ہوگی کسی طرح کا عذر پیش کرنے کی یا کسی بھی طرح کی دلیل پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان سے عتاب میں کمی کرنے کا کوئی موقع ان کو دیا جائے گا. اللہ اکبر. یستعتبون کا ایک معنی ہے یہ عتاب سے ہے، اور عتاب کا معنی ہوتا ہے ناراضگی، اور یستعتبون کا معنی کیا جاتا ہے کسی کو موقع دینا کہ وہ کسی کو اس کی ناراضگی کم کرنے کی کوشش کرے. اللہ اکبر. یعنی آج جو ہم کام کر رہے ہیں اس دنیا میں، جو اللہ نے یہ عارضی زندگی امتحان کے لیے بالکل محدود زندگی عطا کی ہے، اس دنیا میں موقع ہے کہ ہم ہر قدم پہ اپنے اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں اور اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں. یہ موقع دار الجزا میں جانے کے بعد نہیں ہے. جو ہی انسان کی منتقلی دار العمل سے دار الجزا کی طرف ہو گئی تو پھر یہ موقع نہیں ہوگا کہ ولا هم یستعتبون، یا تو ثم لا یؤذن للذین کفروا، کافروں کو نہ تو اجازت ہوگی وہاں پہ کسی بھی چیز کی، یعنی نہ ان کو کوئی دلیل پیش کرنے کی اجازت ہوگی، نہ اپنا کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت ہوگی. یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمائی کہ کافروں سے کہا جائے گا لا تعتذروا اليوم، آج کافروں بہانے نہ بناؤ. اللہ اکبر. گویا کسی چیز کی اجازت نہیں ہوگی. اور لگتا ہے کہ اس عدم اجازت کی بھی وہ خلاف ورزی کریں گے کافر جو ہوئے. ہر جگہ پہ وہ دنیا میں بھی کفر کرتے رہے اور پھر اللہ کے دربار میں بھی لگتا ہے بہانے بنانے سے باز نہیں آئیں گے. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن پھر ہم، یعنی اس دن اللہ فرماتا ہے ہم ان کے منہ سیل کر دیں گے. یہ بہانے بنانے نہیں چھوڑتے نا، تو ان کے منہ سیل کر دیں گے. نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کے پھر ہاتھ بولیں گے. اللہ اکبر. تشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتا رہا. اللہ اکبر. جسمی انسان کا اس کے خلاف گواہ ہو جائے گا اور یہ اجازت نہیں ہوگی. یعنی پورا جو دنیا میں اجازتیں ملی ہوئی ہیں، یہ جو مہلت ملی ہوئی ہے، یہ مہلت ختم ہو چکی ہوگی، دار العمل سے دار الجزا کی طرف منتقلی ہو چکی ہوگی. تو وہاں نہ تو کسی دلیل پیش کرنے کی اجازت ہے، کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہوگی کافروں کو. ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی ان کو یہ موقع دیا جائے گا کہ وہ اللہ کے عتاب میں، اللہ کے غصے میں کوئی کمی کر سکیں. ایک معنی تو اس کا یہ ہے. اور عتبہ، العتبہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب رضامندی بھی ہوتا ہے. عتبہ کا معنی رضامندی، تو استعتاب کا پھر معنی ہوگا رضامندی چاہنا یا معافی چاہنا یا ناراضی دور کرنے کی خواہش رکھنا. تو گویا ولا هم یستعتبون، یہ وہاں پہ اللہ کی ناراضی دور کرنے کی خواہش رکھیں گے لیکن ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. ولا هم یستعتبون، یہ ایسا کر نہیں سکیں گے، وہاں پہ ان کی اجازت ہی نہیں ہوگی.
اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ آج معافی مانگ لو، آج راضی کر لو، آج اتاب میں کمی کر لو. ایسا ممکن ہی نہیں ہوگا کہ وہاں ان سے ایسا کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا، چونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ کا مطلب ان کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ اللہ کو راضی کر لیں. اس لیے بعض مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ان کو توبہ کے لیے نہیں کہا جائے گا، کہ اس وقت ان سے توبہ کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب انسان اس دار العمل سے دار الجزا کی طرف منتقل ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے ما لم یغرغر، جب موت کی ہچکی نہیں بندھتی، جب تک موت کی ہچکی نہیں بندھتی، اور ہچکی بندھتے بندھتے یہاں سے گلے سے غر غر کی جو آواز آتی ہے اور خر خر کی جو آواز آتی ہے، اس آواز آنے تک گویا موت کی ہچکی سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے. اور جب موت آ گئی تو پھر توبہ قبول نہیں ہونی. اللہ، لہذا وہاں ان سے نہ توبہ کے لیے کہا جائے گا، نہ معافی چاہی جائے گی ان سے، نہ ان کو کوئی موقع ایسا دیا جائے گا کہ وہ اللہ کی ناراضگی کو دور کر لیں، اس لیے کہ یہ سارے مواقع دنیا کی اس زندگی میں مل چکے، حجت تمام ہو چکی، دار العمل سے دار الجزا کی طرف منتقلی ہو چکی. اللہ اکبر. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ظالم اپنے عذاب کو دیکھ لیں گے. فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، نہ تو پھر وہ عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی ان سے، وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، اور جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے قیامت والے دن، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، اور وہ عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا، ہلکا نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، کوئی ڈھیل دی جائے گی. اللہ اکبر. یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ عذاب کے لیے بالکل جب لے جائے جا رہے ہوں گے تو اس وقت ان کو کوئی مہلت مل جائے، اور نہ ہی عذاب کے اندر کمی ہوگی نہ وقفہ ہوگا. مہلت ملنے کا مطلب ہے وقفہ نہیں ہوگا. وَلَا هُمْ يُنذَرُونَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ کا مطلب اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں، کمی نہیں کی جائے گی کہ عذاب کم ہو جائے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ اکبر. اور جب وہ لوگ جو شرک کرتے تھے وہ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے تھے، قالو تو وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء شرکاؤنا، یہ تھے ہمارے شریک، الذین کنا ندعو من دونک، جن کو ہم پکارا کرتے تھے تجھے چھوڑ کر. اے اللہ، تیرے علاوہ، تیرے سوا جن چیزوں کو، جن شریکوں کو ہم پکارا کرتے تھے یہ ہیں وہ. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، تو وہ جو شریک ہیں وہ سارے کے سارے ان کی طرف بات لوٹائیں گے، ان کی طرف بات پھینکیں گے، اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ تم جھوٹے ہو. اللہ اکبر. اب یہ ویسے تو قیامت والے دن کا تذکرہ فرما کے عذاب کا ذکر کر کے انذار کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، جو کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ سورہ نحل کا جو پورا موضوع ہے اس میں توحید کا اس بات اور شرک کا رد، اور ساتھ ہی ساتھ مشرکین کو انذار بھی ہے، دھمکی بھی ہے، ڈراوا بھی ہے، تنبیہ بھی ہے. تو یہ ساری آیات جو ہیں یہ تنبیہ سے متعلق ہیں کہ جو قیامت کا تذکرہ کر کے تنبیہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو قرآن میں اگرچہ مختلف جگہوں پر بیان ہوئیں لیکن وہ غور کرنے کی باتیں ہیں کہ وہ کون سے شریک ہیں جو قیامت والے دن انکار کر دیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. تو اس سے مراد یا تو وہ شخصیات ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف بت نہیں ہے بلکہ شخصیات ہیں جن کی پوجا کی جاتی تھی اللہ کے سوا، اور وہ انکار کر دیں گے اپنے مشرکوں سے اور اپنے پوجنے والوں کو کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. یا پھر اگر یہ شخصیات نہیں تھیں، بت وغیرہ تھے، تو بت بھی تو شخصیتوں کے نام پر بنتے تھے. اس میں بھی بڑی تفصیلی بات ہو چکی کہ عرب کے اندر جو بت بنائے جاتے تھے اور بت پرستی کا اور بت گری کا جو رواج ہوا ہے وہ بھی شخصیت پرستی کا ہی ایک مظہر تھا. لہٰذا وہ شخصیتیں جن کو پوجا جاتا تھا وہ سارے کے سارے انکار کر دیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو.
اگر کوئی فرشتوں کی پوجا کرتا تھا، کوئی نبیوں کی پوجا کرتا تھا، کسی نے نبیوں کو خدا بنا لیا، یا کسی نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا، یا کسی نے کسی بھی شخصیت کو اللہ کے علاوہ پکارنا مناسب سمجھا اور اللہ کے سوا ان کو وہ اپنا ملجا و ماوا سمجھتے رہے اور کسی اور کو پکارتے رہے اللہ کو پکارنے کی بجائے، اور وہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز، ساری سرگرمیاں جو صرف اللہ کے لائق شان ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ کرنی چاہیے، وہ غیر اللہ کے ساتھ کرتے رہے. تو ایک تو یہ وہ شریک ہیں کہ جو انسان تھے، فرشتے تھے، یا گویا کوئی بھی وجود رکھتے تھے، اور وہ بول کے کہہ دیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ پتھروں کی، مٹی کی ڈھیریوں کی، یا جڑی بوٹیوں کی، درختوں کی، مظاہر فطرت کی، ستاروں کی، سورج کی پوجا کرتے تھے، تو جتنے بھی معبود ان کے تھے معبودان باطل، اور جن کو وہ اللہ کے مقابلے میں شریک کے طور پر مانتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے اور ان کو پکارتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن زبان دے دے گا، اور وہ گویا ان کو ان کا قول، ان کی بات لوٹا دیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو. واللہ عالم، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، متشابہات میں سے ہے. یہ مکالمہ کس طرح سے ہوگا اور کیسے ممکن ہوگا اللہ ہی کو معلوم ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور بات بڑی قابل غور ہے کہ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، کہ وہ آگے سے یہ بات ان کی طرف ڈالیں گے، یعنی بات پھینکیں گے، پھینک ماریں گے کہ اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم تو جھوٹے ہو. تو اب کیا یہ جھوٹ ہوگا کہ وہ شرک کرتے رہے؟ وہ تو انہوں نے تو کہا یہ والے ہمارے شریک ہیں جن کو اے اللہ ہم تجھے چھوڑ کر ان کو پکارتے رہے یا تیرے سوا ان کو پکارتے رہے. تو کیا یہ جھوٹ ہوگا؟ لکاذبون، انہوں نے آگے سے کہہ دیا یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں. تو جھوٹ کیا یہ ہوگا کہ یہ انہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا جس کا وہ اعتراف کر رہے ہیں؟ کیا اس کو جھوٹ فرمایا جا رہا ہے؟ نہیں، اس کو جھوٹ نہیں، وہ تو سچ ہے. شرک تو وہ کرتے رہے، مشرکین تو تھے. قرآن کی آیت شروع ہی وہاں سے ہو رہی ہے کہ وہ کہیں گے کہ جن اپنے شریکوں سے کہیں گے جن کے ساتھ شرک کرتے رہے، مشرک تو تھے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، شرک کرنے والے بھی تھے اور جو پوجے جانے والے تھے وہ بھی. تو سارے ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہوں گے. تو وہ جب کہیں گے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تو جھوٹ یہ نہیں ہے کہ یہ شرک نہیں کرتے تھے، شرک تو کرتے تھے. البتہ جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہستیاں جو نیک ہستیاں جن کو یہ اللہ کے سوا پوجتے رہے، وہ اس سے واقف ہی نہیں تھے کہ یہ لوگ ہمیں پوج رہے ہیں، یا پھر اگر ان کو معلوم بھی تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا کردار جھوٹا ہے. یہ ہے جو انکم لکاذبون، تم جھوٹا کردار پیش کرنے والے لوگ. اور یہ جو بات ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا، یہ قرآن کے دیگر مقامات پر بھی یہ واضح ہوتی ہے. اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن اپنی تفسیر کرتا ہے. جیسے سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کہ وہ جن کو پوجا جایا کرتا تھا اور جن کو یہ پوجا گیا دنیا میں، وہ قیامت والے دن کہہ دیں گے کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری اس پوجا سے، اس عبادت سے ناواقف تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ تم ہماری پوجا کر رہے تھے. تو گویا وہ اس وجہ سے کہیں گے کہ انکم لکاذبون، کہ تم جھوٹے ہو. تو گویا مشرکین ہر طرف سے رہ جائیں گے. اللہ سے اجر لینے سے اس لیے رہ گئے کہ اللہ کی وحدانیت کے قائل ہی نہیں تھے اور اللہ کے ساتھ یہ شرک کرتے رہے. اور جن کو یہ معبودان باطل کو اللہ کے سوا پوجتے رہے، وہ ویسے ان کو ڈس اون کر دیں گے، ان کو بھی اور ان کے کیے ہوئے شرک کو بھی، ان کی عبادت کو بھی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اس دن وہ جو سارے شریک ہیں، وہ جو سارے مشرک ہیں، وہ اللہ کے سامنے اطاعت ڈالیں گے. القوا الی اللہ، وہ اللہ کی طرف ڈالیں گے. یومئذ، اس دن، السلم، سلم کہتے ہیں فرما برداری کو. وہی جو مسلمون والا پہلے جو بات ہو چکی کہ وہ فرما برداری کرنا چاہیں گے اللہ کے سامنے. فرما برداری کا
اللہ کے سامنے فرما برداری کا اس وقت اقرار کریں گے اور اللہ کے سامنے اس وقت اظہار کریں گے کہ یا اللہ ہم تو فرما بردار لوگ ہیں. فَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اس دن وہ اللہ کے فرما بردار بننا چاہیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ دنیا میں وہ جھوٹ گھڑتے رہے وہ سب غائب ہو جائے گا، ان سے گم ہو جائے گا. ان کی کسی بات کی، کسی ان کے ادا کیے ہوئے کردار کی اور گزاری ہوئی زندگی کی کوئی ایک حرکت، کوئی ایک عمل ان کے کام نہیں آئے گا. ہر چیز گم ہو جائے گی، ختم. جو انہوں نے بناوٹی نظریات بنائے ہوئے تھے، بناوٹی عمل بنائے ہوئے تھے، سب ختم ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور اس دن جا کے کہیں گے اللہ آج ہم تیرے فرما بردار ہیں. اس دن کی فرما برداری کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ وہ تو دار الجزا ہے. وہاں پہ جتنا مرضی کوئی شخص القوا الی اللہ السلام کرتا رہے، وہ جتنا مرضی اللہ کا فرما بردار بننے کی کوشش کرتا رہے، اس دن فرما بردار بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور کوئی اس کے کام نہیں آئے گا. فرما برداری جو کام آئے گی وہ دنیا میں کی ہوئی فرما برداری کام آئے گی. اللہ، مگر نہ وہاں تو ہر کافر کا دل کرے گا کہ وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، اور اس کا دل یہ بھی کرے گا کہ وہ سجدہ کرے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت والے دن کہا جائے گا نا کہ سجدہ کرو، تو ان سے سجدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے سجدہ نہیں کیا، تو اس دن بھی وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے. اللہ فلا یستطیعون، اس دن وہ سجدہ کر نہیں سکیں گے. کرنا تو چاہیں گے، اس دن سجدہ اللہ کو وہی کریں گے جب اللہ کا دیدار ہوگا اور اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے، تو سجدے میں وہی گریں گے جو دنیا میں اللہ کو سجدے کرتے رہے. کافر بھی وہاں سجدہ کرنا چاہے گا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر بھی سجدہ کرنا چاہے گا، لیکن وہ بجائے اللہ کے سامنے جھکنے کے اور اپنی پیشانی زمین پر رکھنے کے، وہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت تختے کی بنا دے گا، بالکل یعنی سالڈ ہو جائے گی ان کی پشت، اور وہ آگے کو جھکنے کی بجائے پیچھے کو گر جائیں گے. اللہ اکبر. یعنی یہ اس دن کی رسوائی ہے کہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکتے. تو اس دن آدمی جتنا مرضی فرما بردار بننے کی کوشش کرے، اس دن کی چیز کوئی کام نہیں آئے گی. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. دنیا میں جو جھوٹ مانتے تھے، جھوٹ گھڑتے تھے، وہ سب کچھ ضائع ہو گیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، گم ہو جائے گا، اور اب وہاں پہ بالکل وہ رڑے پہ کھڑے ہوں گے. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اب یہ گویا اس انذار کا خلاصہ ہے کہ ہر وہ شخص اور وہ سارے لوگ الذین کفروا، جنہوں نے اللہ کی ساری باتوں کا انکار کیا، کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے، زدناہم عذابا، یعنی خود بھی کفر کیا اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے رہے. اللہ اکبر. یا تو وہ کافروں کے پیشوا تھے، مشرکوں کے پیشوا تھے، شرک کی طرف بلاتے رہے لوگوں کو، کفر کی طرف بلاتے رہے، یا جو نیکی کی طرف یا توحید کی طرف جانے والے ہیں ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑے کرتے رہے، چاہے نظریاتی طور پر رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے، چاہے عملی طور پر رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے. لوگوں کی سمجھ نہیں آنے دیتے تھے کہ اصل دین کیا ہے، اصل کرنے کے کام کیا ہیں. اللہ اکبر.